اسلام علیکم ناظرین، پروگرام پورا سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ذوالفقار راحت حاضر خدمت۔ ناظرین، انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ ایران کے ساتھ ایک صفحے کے ایم او یو کی منظوری دے دی ہے۔ اس میں 4 نکات ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب دورہ چین سے پہلے ایران کے ساتھ ہر صورت میں ایم او یو کو دستخط کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تفصیلی اس پہ بحث اور مذاکرات بعد میں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران سے یہ خبر آئی ہے کہ 14 نکات امریکہ کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں اور اس پہ ہم غور کر رہے ہیں، اور بیشتر نکات ایسے ہیں جو امریکی خواہشات پر مشتمل ہیں۔ ابھی 2 طرح کی خبریں ہیں، ایک امریکن سائیڈ سے خبر ہے، ایک ایران کی سائیڈ سے خبر ہے، لیکن زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب چائنا کے دورے سے پہلے اس معاملے کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں۔ آج ٹرمپ کے تمام سپوکس مین، وزیر جنگ سمیت مارک روبیو، سب کی ٹیون جو تھی وہ چینج تھی، سافٹ ویئر اپڈیٹڈ تھا، بالکل وہ صلح جو ٹائپ نظر آ رہے تھے جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، آج وہ بالکل مفاہمتی بنے ہوئے تھے۔ تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ٹاپ لیول پہ ریئلائزیشن ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب کا کیا کریں، جاتے جاتے انہوں نے پھر کہہ دیا کہ اگر ایران نے ایم او یو سائن نہ کیا، معاہدہ نہ کیا، تو پھر ہم بمباری کریں گے۔ ایرانی اس پہ تپ جاتے ہیں کہ وہ ایک طرف دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف صلح کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہی آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ایڈیٹر ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ احمد حسن ڈیر، نون لیگ سے تعلق، سینئر رہنما، سابق ایم این اے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر ڈار صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر شاہد مسعود، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں جی، انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں، لیکن جو تصدیق شدہ چیزیں ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے یا ایران کے حوالے سے، اس میں ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ایک ایم او یو امریکہ کی طرف سے فائنل ہوا ہے، ایران کی منظوری کا انتظار ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کو فائنل کرنا چاہتے ہیں چین کے دورے سے پہلے۔ آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ ختم ہو گیا؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور دونوں جو ہیں پارٹیز ٹو کانفلکٹ وہ امن کی طرف آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ الدو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب سے سیز فائر کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اس کے بعد ان کی جو واضح انکلینیشن ہے دونوں پارٹیز کی طرف، وہ دوبارہ جنگ کی طرف جانے کی ہمیں نظر نہیں آئی تھرو آؤٹ۔ الدو بڑی تلخ سٹیٹمنٹس بھی دیتے رہے دونوں سائڈیں، اور جنگ کی دھمکیاں بھی ایک دوسرے کو دیتے رہے، لیکن جنگ کی نہیں، تو اس انکلینیشن ان کی اس طرف نظر نہیں آئی۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کی ایز اے میڈیٹر یہ بہت بڑی سکسیس ہے کہ پاکستان نے بھی دونوں پارٹیز کے درمیان میں جب سیز فائر ہوا ہے تو سچویشن کو ایسے بڑھنے نہیں دیا کہ جہاں پہ سیز فائر آلتو فریجائل تھا بڑا، لیکن اس کو بریک نہیں ہونے دیا۔ تو پاکستان کی بھی یہ تھرو کوشش رہی، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں چائنا کی طرف سے بھی ان مذاکرات کے سلسلے میں بہت سپورٹ مل رہی تھی۔ پھر سعودی عرب جو ہے اس نے بھی اپنا وزن جو ہے ہمارے پلڑے میں ڈالا، تو اس وجہ سے ایران جو ٹرسٹ نہیں کر پا رہا تھا امریکہ کے اوپر کسی بھی معاہدے کے سلسلے میں، تھوڑی تسلی جو ہے وہ ایران کو بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران چاہتا ہے کہ کہیں سے مجھے یہ گارنٹی بھی دی جائے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی معاہدہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی امن کے لیے ہوگا اور دیر پا امن کے لیے ہوگا۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج چائنا کی طرف سے بھی انکریج، اور چائنا نے جنگ بندی پہ بھی زور دیا ہے، اور ساتھ ہی چائنا نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی کھولیں۔
تو اس لحاظ سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور امید ہے کہ یہ ابھی جو انہوں نے ایک کچھ پوائنٹس بھیجے ہیں ایران کو فار سائننگ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، تو ہوپ فلی اس کے اوپر پازیٹیو پیش رفت ہوگی، اگرچہ تھوڑی سی اپریہنشن اس لحاظ سے آتی ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل اور جو مذہبی لیڈرشپ ہے، اس کے درمیان میں کچھ اختلافات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اختلاف رائے ہے، بٹ امید کرنی چاہیے کہ وہ ہوپ فلی ان اختلافات پہ قابو پا لیں گے اور وہ بھی کسی معاہدے کی طرف آ پائیں گے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو پیش رفت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بہتر نتائج نکلیں گے اور پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے۔ میاں سیف الرحمان صاحب، یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، چار چیزیں اس پہ کہی جا رہی ہیں۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی جو ٹرمپ نے فائنل کیا ہے ایم او یو اور جو ایران کو بھیجا گیا ہے، ایران کی اپروول کا انتظار ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ یورینیم والا معاملہ بعد میں فائنل کریں گے، سر دست اس کو آپ فریز کر دیں گے اور اس پہ فوری کوئی ایکشن نہیں کریں گے، اور دوسرا جنگ بندی ہو جائے گی مکمل طور پہ، ہرمز کو کھول دیا جائے گا اور ایران پہ پابندیاں مرحلہ وار اٹھا دی جائیں گی۔ یہ چار چیزیں ایران اس کو رسپانس کرے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ اس پہ بیٹھک ہوگی اور پھر تفصیلی اس پہ باقی ساری چیزیں کر کے اور اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ذوالفقار راحت صاحب بڑی مؤثر سفارتکاری ہوئی ہے، اور وہ سفارتکاری ایک تو ہمیں دکھائی دے رہی تھی نا، ہمارے فیلڈ مارشل ادھر گئے، ایران گئے، ادھر سے ایک وہ تھی جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، یعنی کہ جیسے ٹیلی فون ٹاک ہوتی ہے، کہیں ترکی سے فون آ رہا ہے، کہیں سعودی عرب سے آ رہا ہے، کہیں چائنا سے آ رہا ہے، چائنا کے فارن منسٹر کر رہے ہیں، جو میسیجز بعض اوقات ہم اخباروں میں دیتے ہیں کہ جی وہاں سے ایک پیغام آیا، یہ وہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا پیغام ہوتا ہے، ساتھ ایک پرپوزل ہوتی ہے۔ تو وہ مؤثر سفارتکاری نے جو آپ نے ایک لفظ بولا ریئلائزیشن، دونوں اطراف میں یہ دکھائی دی ہے، بھلے کہ یہاں پہ ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ایران کی جو مذہبی قیادت ہے، روحانی قیادت ہے آیت اللہ کی، وہ ذرا زیادہ جنگی جنون کی طرف مائل ہیں، یعنی یہ ایک ہمارے ہاں ایک عام گفتگو کی جاتی ہے ان کے بارے میں، یعنی کہ وہ لڑ کے اپنا مشن کامیاب کرنا چاہتے ہیں یا اپنی باتیں منواتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا میں وہ ایک بالکل پرایا اسٹیٹ تو نہیں ہے، بالکل آؤٹ کاسٹ تو نہیں ہے دنیا میں۔ ہر دیکھیں جب یہ جنگ نہیں بھی ہوئی تھی تب بھی وہ دیکھو نا 47 سالہ سینکشن پابندیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی تجارت کاری رہے تھے، بھلے چین ان کا بہت بڑا بائر تھا، انڈیا بھی ان کا بائر تھا، وہ اپنی آئل کا یعنی پروڈکشن بھی کر رہے تھے اور سیل بھی کر رہے تھے اور اپنے آپ سروائیو بھی کر رہے تھے، اور سروائیول کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ جو 20 سالہ ان کا اسٹریٹجک کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے روس کے ساتھ، اس کے بھی لوازمات پورے کر رہے تھے، یعنی روس کو کامبیٹ ڈرونز یہ فراہم کرتا رہا ایران، تو یہ جو کامبیٹ ڈرونز کی ٹیکنالوجی یہ بھی تو ایک کام کرتے رہے وہ تواتر کے ساتھ، تو لہذا انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بھی، اپنی وہ جو دنیا میں آگے بڑھنے کا جو ان کا ایک مشن ہے اس کو انہوں نے کبھی فورگو نہیں کیا۔ اب یہ جو بات ہے نا سفارتکاری کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں یعنی باقاعدہ وہ ریئلائزیشن پائی جا رہی ہے کہ اب انف از انف، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور ہوگا بھی وہی بات جیسے بھی آپ نے کہا۔ ویسے جے سی پی او جو ہوا تھا 5+1 کنٹریز کے ساتھ، جس میں باقاعدہ یورینیم کو 3.67 افزودگی کی اجازت بھی دے دی گئی تھی، اور معاہدہ تقریباً ہو گیا تھا جس کو آگے ٹرمپ صاحب نے سکریپ کر دیا باقاعدہ، وہ تقریباً اسی کی ایک توسیع کی شکل ہمیں دکھائی دیتی ہے ما سوائے یورینیم کے، اور جس پہ مجھے یہ غالب امکان دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک کسی حد تک ٹریک 2 کے ذریعے، یعنی ٹریک 2 کے ذریعے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، تو ادروائز یہ صورتحال نہ ہوتی۔ جیسے اپنا ہرمز پہ ایران کو یا امریکہ پہ بھی یہ دباؤ ہے، امریکہ کو اعلیٰ اپنا ہرمز کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک خام خواہ کا بلاکیڈ کر کے ایران کو بلیک میل کر کے ایران کو ویئر آؤٹ کر کے اس کی کوشش ہے کہ میں اپنی بات منوا لوں، لیکن چونکہ ایران رزسٹ کرتا رہا اور دنیا سے اب ڈیمانڈز ہیں کیونکہ اتنا 1000 کے قریب تو جہاز وہاں سٹرینڈڈ ہے، جنہوں نے کوئی تیل بردار ہیں، کوئی دیگر مال بردار جہاز ہیں، تو میرا خیال ہے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ساری دنیا کے حوالے سے جو قابل قبول ہے، وہ ایران کو بھی قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایم او یو ہو جائے گا، کچھ تھوڑا سا لے دے گا۔ میاں صاحب اس میں چائنا کا بھی بڑا رول ہے۔ بریسٹر صاحب، کہا جا رہا ہے کہ چائنا نے بڑا دو ٹوک انداز پہ کہا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب آپ آئیے، تشریف لائیے،
لیکن پاکستان کے ذریعے میسیجنگ ہوئی ہے, پاکستان کے ذریعے میسیج دیا گیا. چائنا ہمیشہ ہی پاکستان کے ذریعے امریکہ کو زیادہ کرتا رہا ہے. پہلے بھی 71 میں پاکستان نے ہی امریکہ اور چائنا کو بٹھایا تھا آپس میں. تو ابھی بھی پاکستان کے ذریعے چائنا نے میسیج دیا ہے کہ ایران کا معاملہ کلوز کر کے آئیں, اور جو آپ دھمکی میں آپ کا سٹائل ہے اس کو ٹھیک کریں, سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے آپ تشریف لائیے, آپ کو عزت ملے گی. ورنہ آپ دوسرے سٹائل میں آئیں گے تو پھر گڑبڑ ہوگی. تو وہ وائنڈ اپ کر کے جانا چاہتے ہیں, وہ ایک جسچر دینا چاہتے ہیں, مین آف وار کے طور پہ نہیں, مین آف پیس کے طور پہ وہ دورہ کرنا چاہ رہے ہیں چین کا. رسول صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ذوالفقار راج صاحب فار انوائٹنگ می یور شو. یہ آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے. 71 میں بھی جب چائنا کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بنے تھے, پاکستان پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول, اور یہیں پہ پہلے آمد ہوئی تھی امریکیوں کی, اور اس کے بعد چائنا کے ساتھ جو بات ہوئی وہ ساری آج تاریخ کا حصہ ہے. انفارمیشن ہے, پتہ نہیں کس حد تک درست ہو, کہ جو فورن میڈیا ہے دے آر کمنگ ٹو اسلام آباد فار دس پرٹیکولر پرپز, اور آنے والے دنوں میں شاید امریکنز پہلے پاکستان آئیں اور اس کے بعد چائنا جائیں, جو یہ سارے معاملات ہوں. اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ 9 سے 12 کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ سٹاپ اوور ہو اور اس کے بعد وہ آگے جائیں, تو یہ پاسبلٹی ہے. جی بالکل بالکل آپ نے درست کہا. اور دوسری بات جو دیکھیں, یہ جتنی وار ایکسٹینڈ ہوئی, جتنی چلی, اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بیہائنڈ دی سین چائنا اینڈ رشیا دے ور ورکنگ. we have a very good relationship with چائنا, جس کو ہم نے نیوٹریلٹی کو مینٹین کی, اور ہماری ایک اچھی فورن پالیسی رہی. مجھے آئی مسٹ ایڈمٹ اٹ کہ ہم نے چائنا کو بھی ساتھ لے کر چلے, ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی, حالانکہ دونوں کی آپس میں ریولری ہے, لیکن ہم کو بھی ساتھ لیا, ہم ایران کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یہ ایک اچھی فورن ڈپلومیسی کے حوالے سے بات ہے. لیکن 2-3 چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی. ایران کے ساتھ 2-3 مواقع کے اوپر دھوکہ ہوا. 2015 کے اندر جب اوباما نے نیوکلیئر ڈیل سائن کی ایران کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا, تو اس وقت 5 پارسی جو ان کے ساتھ تھی, اور ایک ایران تھا جس کے اندر یونائٹڈ کنگڈم تھا, فرانس تھا, رشیا تھا, چائنا تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران تھا. اور اس وقت ایران کو جو ہے اس نے ایکسیس دی IAEA کو کہ وہ آ کر جو یورینیم ہے یا جو نیوکلیئر سارا وہاں پہ پروگرام چل رہا ہے اس کو وہ مانیٹر کرے, اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ مانیٹر کرتی رہی. لیکن 2019 کے اندر یونیلیٹرلی امریکہ withdrew from that agreement, وہ سارا ختم ہو گیا. کسی اور جو ہے بار کو they never took into confidence, اور سبسیکوئنٹلی اس وقت بھی ٹرمپ کی رجیم تھی. اور اس کے بعد جب اب یہ معاملہ بنا, آپ کو یاد ہوگا نیگوسیشن چل رہی تھی, اور قطر کے لوگوں نے یہ کہا کہ 99.9% سیٹلمنٹ ہو گئی تھی, اور پھر ایک دم جو ہے امریکنز نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر اٹیک کر دیا. تو آج ایران یہ کہنے میں حق بجانے میں ہے کہ جب بھی ہمیں ٹیبل پہ بٹھایا گیا, ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک بات ہو رہی تھی, لیکن ہمارے پہ اٹیک کر دیا جاتا رہا. تو اس دفعہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز مانگ رہے ہیں. اب رسول صاحب اس پہ ہر معاملے میں کوئی کہتے ہیں نا بہتری ہوتی ہے. یہ جنگ ہوئی ہے, اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت ساری سپیس نکلی ہے. ایران بھی وہ ایران نہیں رہا. ایران آج ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر کے آیا ہے, اور وہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا تھا, ان کا سارا خواب اور گریٹر اسرائیل پیک ہو گیا, دوبارہ ایک بیگ کے اندر چلا گیا ہے. اب ان کی اوقات ہی نہیں کہ کسی سعودی عرب کی طرف دیکھ سکے یا کسی اور طرف دیکھ سکے. پاکستان ان کے سر کے اوپر بیٹھ گیا. تو بریسٹر صاحب اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اس قوم کو اس وقت تک یا رمال یا غلام نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ قوم خود ذہنی طور پہ غلام نہ بن جائے. کہ میرا لیڈر عمران خان بار بار یہ کہتا رہا کہ کہتے رہے ہیں کہ وہ انسان اس وقت تک ہارتا نہیں جب تک وہ خود ہار تسلیم نہیں کر لیتا. تو ایرانیوں کو تو آپ دیکھ لیں, بریسٹر صاحب خان صاحب بھی تو کسے منی کوئی نہیں, لیکن ایرانیہ نے اپنی لیڈرشپ کی پوری منی ہے, اور وہ پوری طرح لڑے نے, اور اللہ کرے کہ عمران خان کی بھی لوگ مانیں اور اسی طرح لڑیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں.
لیکن یہ جذبہ اور یہ چیز اور یہ ریزسٹنس ہمیں ایران میں بہرحال نظر آئی ہے. ڈیر صاحب, جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے 4 پوائنٹس پہ ایگری کر لیا ہے اور ایک ایم او یو ہونے جا رہا ہے, اور ایسے موقع کے اوپر یو اے کو بھی پرابلم ہو رہا ہے, تھوڑا سا پرابلم انڈیا کو بھی ہے اور اسرائیل کو بہت زیادہ ہے. ایک اسپائلر کے طور پہ تینوں سامنے آ رہے ہیں, اور انڈیا نے تو باقاعدہ طور پہ فوجیں بارڈر کے اوپر لگانا شروع کر دی ہیں اور پتہ نہیں سرخ رنگ کے جھنڈے لگانا شروع کر دیے ہیں. یہ پھر کوئی پھینٹی کھانے کے موڈ میں تو نہیں ہے کہ 10 مئی آ گیا ہے؟ ایکچولی جس طرح یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو پچھلے دنوں میں ایسا محسوس ہوا کہ شاید جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے. معاملہ ڈیریل ہو گیا. تو اس صورت پہ آپ نے دیکھیں کہ جنگ جب شروع ہوئی تھی اس وقت یہ انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کے پاس جو دورہ ہوا ان کا انڈیا کے وزیر اعظم کا مودی صاحب کا, تو اس وقت یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ جنگ شروع کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. اب جیسے ہی وہ ایک مایوسی کی فضا پیدا ہوئی تو انہوں نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا. اس موقع پہ میں پھر خراج تحسین پر پیش کروں گا پاکستان کی فورن پالیسی کو, جس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بڑا رول ہے. ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ کر دکھایا کہ عین موقع کے اوپر پروجیکٹ فریڈم سے بیک آؤٹ کر جانا ٹرمپ صاحب کا انہوں نے جو ابھی ٹویٹ کی ہے آج, تو اس سے بیک آؤٹ کر جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پاکستان کی کوششوں کی ایک اور فتح ہے. اور اب آپ نے یہ دیکھ لیں کہ اب نئے ہرمز کو بالکل خالی کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے اور اس کو فری کیا جا رہا ہے, جو کہ بڑی ہی ایک خوش آئند بات ہے. اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بارڈر کے اوپر فوج کٹھی ہو گئی, صرف یہی نہیں ہوا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جہاز جو ہے اس کا جنوبی کوریا کا جہاز ہے, اس پہ کوئی حملہ ہوا ہے, فرانس کے جہاز پر حملہ ہوا ہے اور فجیرہ پہ حملہ ہوا ہے. اور خاص طور پہ اوپر محمد بن زید بن نہیان کو کال آئی کہیں سے, تو اور انہیں کہا گیا کہ یہ حملہ جو ہے یہ ایران نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا ہے جنہوں نے یہ جنگ شروع کی. بلکہ ایران کے سپوکس مین نے آج 2 ٹوک انداز میں انہوں نے کہا کہ جو ہم کرتے ہیں ہم اس کو آن کرتے ہیں, یہ ہم نے نہیں کیا. سب سے بڑی جو اہم بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ممالک کا ایران کے ساتھ یا آپس میں نہ لڑنا اس امن کی کامیابی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور آپس میں مسلمان ملکوں کو لڑنے نہ دینا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل اور میاں شہباز شریف کو جاتا ہے. پوری دنیا یہ کریڈٹ دے رہی ہے. اور کتنی دفعہ سازش کر کے, ایک سازش اس وقت ہوئی جب اعلان ہونے والا تھا اور ساری یہاں اسلام آباد میں فیصلے ہو چکے تھے اور باہر گئے آپ کے جے ڈی وینس اور وہیں سے ہی باہر چلے گئے. ایک سازش اس دن ہوئی. ایک سازش تب ہوئی جب پورے سیکیورٹی کے انتظامات اسلام آباد میں کر دیے گئے اور جے ڈی وینس یا اس سے نیچے کے والے جو تھے وہاں امریکہ سے آ رہے تھے پھر رک گئے. اور ایک سازش اب ہوئی جب یہ پروجیکٹ فریڈم شروع ہوا. ان تمام سازشوں کو ختم کرنے کا سہرا پاکستان کی ڈپلومیسی کے سر جاتا ہے, فورن پالیسی کے سر جاتا ہے. اور یہ میں آج مطالبہ کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ اپنا فیلڈ مارشل اور میاں شہباز شریف کو امن کا جو ایوارڈ ہے وہ دیا جائے جس طرح انہوں نے یہ جنگ روکی ہے. اور اب اس وقت امریکہ نے بھی سمجھ لیا ہے کہ جنگ ان کے مفاد میں نہیں ہے. انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. انہوں نے وہ جو ان کے وہ وہاں سے مطلب ناکہ بندی کر کے بھی اور پھر وہاں سے لوگوں کو تحفظ دے کے لے جانے کی کوشش کیا, نہیں لے جا سکے. ان کو اپنی ہار نظر آ گئی ہے اور اب وہ عزت کے ساتھ واپس جانے کی بہت سارے راستے نکل آئے ہیں. ڈیر صاحب آپ نے جو بات کہی, میں سچی بات ہے اس سے اتفاق کیے بغیر کوئی گزارا نہیں, اتفاق کرنا چاہیے. اور جو جس کا کریڈٹ ہے اگر کوئی نہیں دیتا اور اگر کوئی اس پہ بکس کرتا ہے تو اس کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اس پرائیڈ کو, اس پرائیڈ مومنٹس کو کوئی انجوائے نہیں کرتا, وہ اس سے بڑا بدقسمت ہو نہیں سکتا. جس طرح پاکستان نے بیہیو کیا, جس طرح پاکستان نے ایک رسپانسیبل سٹیٹ کے طور پہ کام کیا, جس طرح اگریسو ڈپلومیسی کر کے پاکستان نے عسکری اور سول ڈپلومیسی کر کے
سعودی عرب کو بچایا، پاکستان کو خود بچایا، ایران کی طاقت کو بچایا، قطر کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے، ٹرکی کو سیدھا کیا، اور اس میں بس یو اے ای اور بحرین رہ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ یرغمال بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرف جانا ہے۔ اور سب سے بڑا کام ڈیر صاحب، سب سے بڑا کام پاکستان نے کیا کیا کہ انہوں نے اسرائیل کے عزائم کو ناکام بنایا۔ سب سے بڑا کام آج تک اسرائیل اور بھارت، وارننگ دی گئی نہیں اسرائیل اور بھارت دونوں ان صہیونیوں کے جو عزائم تھے، جو فیلڈنگ تھی، جو شطرنج کے ان کو میسج انہوں نے دیے گئے، مورے فٹ کیے ہوئے تھے کہ افغانستان سے پاکستان میں اٹیک ہوگا، سعودی عرب سے ایران کے اوپر ہوگا، پاکستان اس میں پھنس جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے پلان کیے ہوئے تھے۔ تو پاکستان نے اور پاکستان کی انٹیلیجنس نے اور عسکری ڈپلومیسی کے نتیجے میں اور پاکستان کے اسٹیٹ نے ایک بڑی زبردست اور اگریسو ڈپلومیسی یو اے کر پہ کے حملے پہ بھی تو انہوں یہ نے ساری احتجاج چیزیں کیا کی۔ پاکستان نے، یو اے ای تو سچی بات ہے یرغمال بنا ہوا ہے میاں صاحب، پھر بھی احتجاج کیا میں پاکستان نے آپ کی اس پر طرف آ رہا حملے ہوں پہ۔ کہ یو اے ای ایسے یرغمال بنا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ یو اے ای کے اندر سافٹ ویئر اسرائیلی، سیکیورٹی اسرائیلی، میزائل کہیں سے بھی آئے وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ اسرائیلی جس مرضی اپنے کسی ایئر بیس سے وہ مار دیں اور کہیں ایران نے مارا ہے۔ پہلے سعودی عرب میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، تو آپ نہیں ان کے پاس اس کو چیک کرنے کا کوئی بیچاروں کے پاس میکانزم تیل کی قیمت نیچے آ گئی ہے، وہ کہتے نہیں ہیں تو لگتی تھی $108 پہ تیل کی قیمت آ گئی ہے۔ سعودی عرب میں پرابلم پتہ ہی کیا تھا کہ سعودی عرب کے پاس جتنا ایکوپمنٹ تھا وہ امریکن تھا۔ جی سعودیہ کے اچھا پاس اس کے پاس اس میں یہ آپشن ہی نہیں تھی کہ اسرائیلی وہ میزائلوں کو ان کو ڈیٹیکٹ کر سکے، ان کو روک سکے، بلکہ اس میں کوڈ لگے ہوئے طے کیا گیا تھا کہ آپ اسرائیل کے خلاف ان ہتھیاروں کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کے پاس کوڈز لگے ہوئے ہیں، یو اے مجھے $75 کا بجٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یو اے بھی پوری طرح سے یرغمال بن گیا اور $1 ٹریلین دے کے بھی وہ اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال ہے، اب وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یو اے ای میں بھی اب ریئلائزیشن ہے، کیونکہ اگر ورلڈ کا ویو جو ایک دنیا میں ایک چینجڈ ویو آ رہا ہے، ایک نیا آرڈر کہہ لیں آپ، اگر اس سے بالکل ہٹ کے آپ چلیں گے تو پھر آپ ٹوٹل آئسولیشن میں چلے جائیں گے نا، بالکل آپ تنہائی میں چلے جائیں گے، اور اس تنہائی میں آلریڈی وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی قومیں جو فلرش کر رہی ہیں، جو وائبرنٹ نیشنز ہیں، ان کو تو یہ وتیرہ، یہ طور طریقہ اپنے ایک انفرادیت کے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، شارجہ الگ ہو رہا ہے، جی بالکل، اپنے باقی بھائی پسند نہیں کر رہے کہ آپ نے لا کے یہودیوں کو انوائز ہوگا اٹھا دیا کہ جو حکمران ہیں یا اوپر بیٹھے ڈیسیژن میکرز ہیں وہ اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اسی ڈگر پہ چلیں گے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی طور پر۔ بالکل ٹھیک ہے برگیڈ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یو اے ای نے تو ہمارے ساتھ جو کیا ایک ہی دن میں کھڑے کھڑے کہا جی $3.5 بلین دے دیں، ہم نے دے دیے۔ پاکستان نے بڑی گریس دکھائی، جہاں سے بھی اکٹھے کر کے دیے۔ ہم نے نہیں پوچھا کہ پی ٹی سی ایل کے پیسے آپ کی طرف ہے، ہم نے نہیں پوچھا کہ آپ کو ہم نے کیا کچھ دیا ہوا ہے اور آپ کتنے سال دہائیوں سے پاکستان آتے ہیں اور کس طرح میزبانی ہم کرتے ہیں، ہمارا کو $20 بلین آپ کی طرف بنتا ہے، وہ بھی دے دیں۔ خیر ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے ایک رسپانسیبل سٹیٹ کے طور پہ، برادر اسلامی ملک کے طور پہ بیہیو کیا۔ لیکن جو یو اے ای کر رہا ہے، وہ چائنا پہنچ گیا، چائنی پریزیڈنٹ کو کہتا ہے جی آپ ایران سے پیچھے ہٹ جائیں، سودے بازی کر رہا ہے۔ تو برگیڈ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ اسرائیل اور بھارت کا اتنا زیادہ اثر ہو گیا؟ دیکھیں یہ اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یو اے ای ہے وہ ایک ارینجمنٹ میں ہے، ایک ایگریمنٹ میں ہے ود اسرائیل، انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اچھا جی، ایک منی لیٹرل ہے جس کا نام ہے I2U2، انڈیا، اسرائیل، یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو اے ای۔ اور یہ جو ہے یہ اس جو ریجن ہے اس کی سیکیورٹی کے متعلق ہے، اور بھی اس کے کافی مینڈیٹ ہیں، لیکن اس میں ایک مینڈیٹ اس کا سیکیورٹی کا بھی ہے۔ اور اسی معاہدے کے اوپر جب آگے پیش رفت ہوئی تھی تو اس کے تحت یو اے ای جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بھی بنا، اور پھر اس کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل سے بھی بڑھے۔ تو یہ جو ابھی اسرائیل، انڈیا بھی وہاں پہ، انڈیا کے فارن منسٹر بھی گئے ہیں، اور یہ جو بھی ان میں آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے، یہ حصہ ہے وہ I2U2 کا۔ اچھا، تو اس میں جو یو اے ای کر رہا ہے اس پہ اپریہنشنز ہیں ایران کی،
اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایران نے زیادہ جو فوکس کیا اپنے میزائل اور ڈرون اٹیکس کا اس ساری جنگ کے دوران میں، وہ اس نے اسرائیل پہ نہیں کیا، یو اے ای پہ زیادہ اس نے فوکس رکھا، جو کہ انفارچونیٹ بھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو پاکستان کی پالیسی ہے یو اے ای کے بارے میں، دیکھیں یو اے ای نے جو پاکستان سے پیسے مانگ لیے، وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈس لائک کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یو اے ای سے لوگوں نے جب ان کے بینک سے پیسے نکلوانے شروع کر دیے، تو یو اے ای ان کو آفر کر رہا تھا اکاؤنٹ ہولڈرز کو کہ ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں یو اے ای کے درہم میں۔ اکاؤنٹ ہولڈرز نے کہا کہ نہیں، ہمیں ڈالر میں چاہیے، کیونکہ آپ کی کرنسی کا بھی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس جنگ میں کیا حال ہوگا۔ پاکستان کا جو اس وقت رول ہے وہ ہے میڈیٹر کا اور سٹیبلائزر کا، ریجن کے اندر سٹیبلائزر کا رول ہے پاکستان کا۔ یہ اچھا لفظ ہے، تو پاکستان بہت اچھا لفظ۔ کو چاہیے کہ وہ یو اے ای کو ساتھ لے کے چلے، یو اے کے ساتھ جو بھی یو اے ای ہمارے ساتھ یو اے ای کرے، ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ہمیں ان کے جو کانفیڈنس بلڈنگ، تھوڑی سی ہماری پرابلم ہو گیا، کانفیڈنس بلڈنگ کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کو اس بیس پہ علیحدہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلق بڑھ گئے ہیں یا انڈیا کے ساتھ تعلق بڑھ گئے ہیں، ایسی بات ہمیں اس طرف نہیں جانا نہیں چاہیے۔ بغیر صاحب، ہم تو کر ہی نہیں رہے، الگ تو وہ خود ہو رہا ہے، ہم کون سے الگ کر رہے ہیں؟ وہ تو جی ڈاول ادھر بیٹھا ہوا ہے، را کا چیف اگر ادھر بیٹھے گا، بی ایل اے وہاں سے اپریٹ کرے گی، تو ہم کیا ہار لے کے پہنچے ادھر جا کے ان کو کہ معاف کر دیں ہمیں؟ نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ وہ وہاں پہ کیوں پہنچے ہوئے ہیں، there is a reason for it۔ سر وہ اس کو دیکھیں نا، ہمارا تو اختلاف ہی کوئی نہیں، وہ ان کو بھارت کو اپنی جگہ بھیج دیں، اسرائیل کو اپنی جگہ بھیج دیں، جیسے باقی عرب کنٹریز بہیو کر رہے ہیں، نارمل بہیو کریں تو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے وہ۔ اور کنٹری آؤٹ ہے نہیں اس میں۔ پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اس پوائنٹ آف ویو کو اس طرح سے کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، میں تو اپنی رائے ہی دے سکتا ہوں۔ نہیں سر، آپ رائے دے رہے ہیں کہ ہمیں ان کو الگ نہیں کرنا چاہیے، ہم تو الگ نہیں کر رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جیسے ہم باقیوں کو وہ ساتھ تو لے کے ایکسٹریم پہ چل پہنچ رہے گیا، ہیں، وہ کہتا ہے، ٹرمپ کو کہتا ہے جتنے مزید ڈالر چاہیے ایران کو تہس نہس کر دیں، نیست و نابود کر دیں، اور وہ آئل والی اس کمپنی کو بھی چھوڑ گئے ہیں۔ اگر دیکھیں نا، اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی لڑ کے مل کے ایران سے لڑ رہا ہے نا، تو اگر ہم امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھ رہے ہیں اوپیک کو بھی چھوڑ گیا تو دیر از نو ہارم کہ ہم یو اے ای سے بھی رکھیں، وہ بھی ایک اسلامک کنٹری ہے، ہمیں سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ہم تو already چل رہے ہیں۔ بن رہی ہے، ہم تو چل رہے ہیں، ہمیں تو مسئلہ یہ ہے وہ نہیں چل رہا۔ مجھے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، میڈل ایسٹ میں ہماری ایک پوزیشن بن رہی ہے، ایک سٹیچر بن رہا ہے، اس سٹیچر کو مزید کریڈیبلٹی دینے کے لیے ہمیں اس خطے کے سارے ممالک کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اگر اسرائیل کو بھی لے کے چلنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اسرائیل کو بھی کتنا زیادہ پرابلم ہوا یو اے ای اور نہیں، آپ کے خیال میں اسرائیل بھی مڈل ایسٹ میں ہی ہے، ادھر ہی ہے، اسرائیل کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں مڈل ایسٹ میں جو بھی امن کی ایفرٹ چل رہی ہے اور اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ ہم غزہ بورڈ آف پیس کا بھی حصہ بن گئے، تو یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارا جو رول ہے مڈل ایسٹ میں، اس کے لیے ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پاکستان اس وقت انڈیویجول کنٹری کے ساتھ کوئی ایسے نیگیٹو جو ہے وہ تعلقات، نہیں، ہم تو برگیڈی صاحب، ہم تو نیگیٹو والی بات کریں، ہم تو پیس کا ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ کتنے زیادہ پرابلم ہوئے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان میں، لیکن جب یہ یو اے ای پہ اٹیک ہوا ہے تو سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے رنگ کیا ہے یو اے ای کے رولر کو اور اظہار ہمدردی کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ تو آج پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ تو سر مسئلہ تو ہمارا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں یو اے ای دنیا کا سب سے بڑا، وہاں پہ ہندوؤں کے لیے بت خانہ بنا دیتا ہے، جوش کو وہاں پہ اس کا آپریشن روم بنا کے ایران پہ اٹیک کرواتا ہے۔ ہمارا تو ایشو ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو دیکھیں نا، سارے انویسٹمنٹ ہی دبئی میں بیٹھی ہے، ہمارے تو جتنے معاشی دہشت گرد ہیں بڑے بڑے، انہوں نے پیسے ہی ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ اوپیک ختم کرتا ہے، اوپیک سے وہ نکل گیا۔ ہمارے تقریباً ہمارے 10-15 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ بھی یو اے ای سے ہی روزگار لے رہے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے۔ ہم آؤٹ رائٹلی یو اے ای کو کنڈمنیشن شروع نہیں کر سکتے،
वी हैव टू बी केयरफुल। हमारे इंटरेस्ट जो यूएई के साथ हैं सर हम वो भी करें बहुत क्या, ज्यादा है। वो बताएं हम करें हमारे क्या? इंटरेस्ट हमारा पाकिस्तान से सर वो आपको वीजे नहीं दे रहे, वो सुने नहीं, वो हजारों की तादाद में आपके लोगों को निकाल रहे हैं, $4.25 अरब ले लिए आपसे। वो आपके पैसे देने थे उन्होंने, उल्टे उन्होंने ले लिए, इसराइल के कहने पे ले लिए। इसराइली चैनल कह रहा है जी हमने कहा, तो उन्होंने पाकिस्तान से पैसे लिए। और इसराइली चैनल पे सऊदीया मैं को नाराज कर चैनल पे बैठे देख रहा था, आप सऊदीया को नाराज कर इसराइल बैठेंगे। कह रहा है कि हमें ऐसे तादी चाहिए कि हमने कहा पाकिस्तान से पैसे लो, उन्होंने पाकिस्तान से पैसे ले लिए। हम कह रहे हैं पीटीसीएल से निकलो, पीटीसीएल से शेयर भी वापस ले रहे हैं। 4 पॉइंट्स उसने इसराइली चैनल के ऊपर चल रहे थे कि यूएई हमारे कहने पे कर रहा है। तो हम तो उसको कह ही कुछ नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि आप इसराइल को साइड पे कर दें। आप मुसलमान हैं, जैसे भी नाम शाम भी आपके मुसलमानों वाले हैं, तो मुसलमानों के साथ मिल के चलें। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे।